دھرتی کا سفر قسط نمبر 23۔ بودی کی واپسی کی خبر جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی۔ جو کہ سنتا بھاگا آتا کہ شاید نواب ناصر حیات کی خیریت کی اطلاع آ گئی ہے، مگر جب اصل بات سنتا تو دل محسوس کر رہ جاتا، بلکہ بودی کی دیوانگی پر تڑپ اٹھتا۔ جیسا کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر احمد کو بتایا تھا، وہ فی الواقع مضبوط اعصاب اور قوی جسم کا مالک ایک بہادر آدمی تھا۔ لوگ اس کی صحت و دلاوری پر رشک کیا کرتے تھے، اسی لیے ابو اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، مگر نہ جانے کیا صورت پیش آئی تھی کہ اب اس کی حالت دیکھ کر ترس بھی اور رونا بھی آتا تھا۔ جسم پہلے سے آدھا رہ گیا تھا، دیوانگی نے حلیہ ہی بگاڑ دیا تو ہر وقت خلا میں جھانکتا رہتا تھا۔ بعض عورتیں اس کی غیر انسانی چیخیں اور غراہٹیں سن کر ڈرنے لگتی تھی۔ وہ خطرناک دیوانہ نہیں تھا، مگر جب دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا اور حلق سے غیر انسانی آوازیں نکالتا، اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ یہ بات واقعی بڑی حیرت انگیز تھی کہ ایسا بیگانہ ہوش آدمی جو اپنا نہ بولتا نہ کسی کو پہچانتا تھا، دور دراز کا سفر طے کر کے لاہور تک کیسے پہنچ گیا۔ اس امکان پر بھی غور کیا گیا کہ شاید کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا ہو۔ دادا نے بعض آدمیوں کو اس تفتیش پر مقرر کیا۔ انہوں نے ریلوے اسٹیشن تک متعدد لوگوں سے پوچھا کہ دیوانے بودی کے ساتھ کسی آدمی کو تو نہیں دیکھا، مگر کسی ایسے آدمی کا سراغ نہ مل سکا جو اس کے ہمراہ دیکھا گیا ہو۔ البتہ ریلوے اسٹیشن پر ایک کلی نے یہ عجیب انکشاف کیا کہ اس نے ایک دیوانے کو جس کا حلیہ بودی جیسا تھا ہوڑا ایکسپریس سے تنہا اترتے دیکھا تھا، اور ہوڑا ایکسپریس کلکتہ سے سیدھی لاہور آئی تھی اور اس کے پاس کوئی سامان تھا نہ ٹکٹ۔ دیوانہ اور مخبوط الحواس سمجھ کے ٹکٹ کے بارے میں باز پرس نہیں کی گئی، مگر بودی ایسا بیگانہ ہوش اور مخبوط الحواس آدمی کا تبت سے آسام، آسام سے کلکتہ اور کلکتہ سے لاہور پہنچ جانا ایک ناقابل فہم واقعہ تھا۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر بدل گیا۔ ڈاکٹر احمد کا تجزیہ کچھ اور کہتا تھا، امی کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور کہہ رہی تھی، اور ہماری زندگی کے شب و روز پھر تاریک ہونے لگے تھے۔ ابو کو پیش آنے والے حادثے کی نوعیت کیا تھی جس نے بودی ایسے وفادار جانثار ملازم کا اسب نظام مفلوج کر دیا تھا، اس کی حقیقت صرف وہی بیان کر سکتا تھا، مگر امی کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو گیا ہے، اور کیا ہو گیا ہے یہ بودی کے سوا اور کوئی نہ جانتا تھا۔ چند ہی روز میں گھر گھر یہی چرچا ہونے لگا۔ بودی کی دیوانگی، حلق سے نکلنے والی غیر انسانی غراہٹوں اور نطق سے محرومی نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ ڈاکٹر حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے، اور میاں بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا علاج کرانے کے لیے خود دیوانے ہو رہے تھے۔ کسی عورت نے کہہ دیا بودی پر آسیب کا سایہ ہے، پھر اس سے بات دوسری عورت تک پہنچی، دوسری نے تیسری کے کان میں پھونک ماری، اور لاہور کے گلی کوچوں میں یہ بات گردش کرنے لگی، میاں بادشاہ کے نوکر کو جن چمٹ گیا ہے۔ دادا بھوت پریت یا جن کے آسیب کے قائل نہ تھے، مگر عورتیں مشورے دینے لگی اس کا روگ ڈاکٹروں حکیموں کے بس کا نہیں، عمل تعویذ گنڈے اور حاضرات سے علاج ہوگا، کسی عامل روحانی کو بلاؤ۔ دادا بودی کو ایک بار پھر ڈاکٹر احمد کی کلینک لے گئے۔ انہوں نے معائنہ کر بتایا کہ حالت پہلے سے بہتر معلوم ہوتی ہے، شاید تبھی عمل سود مند ثابت ہو۔ انہوں نے بودی کی زبان کھلوانے کا ایک نفسیاتی طریقہ بھی تجویز کیا۔ وہ ابو کو بے حد چاہتا تھا، امی کا بڑا احترام کرتا اور مجھ سے والہانہ محبت رکھتا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مجھے اور امی کو ابو کی ایک بڑی تصویر کے پاس کھڑا کیا جائے، اور ہمارے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہ ہو۔ پھر بودی کو کمرے میں اس طرح داخل کیا جائے کہ اس کی نظر سیدھی ابو کی تصویر پر پڑے، پھر وہ مجھے اور امی کو دیکھے، شاید اس طرح جوشے جذبات میں کچھ بولنے کی کوشش کرے اور اس کی زبان کھل جائے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر ڈاکٹر کی اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ میں اور امی ابو کی ایک بڑی تصویر کے دائیں کھڑے ہو گئے۔ پھر پیروں نے بودی کو کمرے میں داخل کیا اور خود دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بودی کی نظر سیدھے ابو کی تصویر پر پڑی جو کارنس کے کونے پر رکھی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر تصویر کو دیکھتا رہا، پھر چونک کر پہلے امی کو بعد میں مجھے دیکھا، اور حیرت پاش نظروں سے باری باری ہمیں دیکھتا رہا۔ چہرے پر کرب کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے میں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے امی نے مجھے اپنے بازو میں اٹھا کر پوچھا، بودی بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ معلوم نہیں بات اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں، مگر اس کے چہرے پر ایک تبدیلی سی ضرور نمودار ہوئی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھر تھر آئی۔ امی نے اسے ایک نفسیاتی جھٹکا لگایا اور آنسو ان کی آنکھوں میں آپ سے آپ ڈھلک آئے۔ رو کر بولی، دیکھو بودی، ہم کتنے بے چین ہیں ان کے لیے، بولو تمہارے صاحب کہاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اب اس کے چہرے پر اذیت کے سائے گزرنے لگے، نتنے پھڑکنے، ہونٹ تڑپنے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، مگر الفاظ ساتھ نہ دیا۔ حلق سے صرف سسکارے اور دبی دبی چیخیں نکل کر رہ گئی جنہوں نے آہستہ آہستہ غراہٹوں کی صورت اختیار کر لی۔ ساتھ ہی بدن زور زور سے کانپنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بھیانک چیخ مار کر ایک طرف لڑک گیا۔ اگر پیرو لپک کر تھام نہ لیتا تو فرش پر گرتا، بس نیم بے ہوشی کی حالت میں پیرو کے بازو پر جھول گیا۔ دادا لپک کر کمرے میں آیا، فوراً ڈاکٹر احمد کی دی ہوئی دوا کی ایک خوراک اس کے حلق میں ٹپکائی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ شاید اس نفسیاتی عمل کے بعد اس کے ذہن کو جھٹکا لگے اور وہ بے ہوش ہو جائے۔ بالکل وہی ہوا، لیکن دوا پی لینے کے کچھ دیر بعد سنبھل گیا اور پیرو اسے غلام پیشہ میں لے گیا۔ ڈاکٹر احمد کے نزدیک اس قسم کے چھوٹے چھوٹے نفسیاتی جھٹکے اس کی زبان کھلوانے میں کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ بودی اگرچہ زبان سے کچھ نہ بتا سکا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر امی کے دل پر ایک قیامت سے گزر گئی۔
اور اب انہیں بھی محسوس ہونے لگا ڈاکٹر احمد کا تجزیہ غلط نہیں، یقیناً کوئی بھیانک اور جگر خراش حادثہ پیش آیا ہے جسے بودھی کوشش کے باوجود بیان نہیں کر سکا۔ اس کے نتنے پھڑکتے تھے اور ہونٹ پھڑپھڑائے تھے، شاید ہمیں پہچان لے اور ابو کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن زبان نہیں چلی۔ حلق سے جو غیر انسانی چیخیں اور غراٹے سے نکلی، ان میں ایک انسانی کرب تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس کے صاحب کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کی یہی کیفیت امی کو ایک نئے صدمے سے دوچار کر گئی۔ دادا نے اس واقعے کی رپورٹ ڈاکٹر کو پہنچائی۔ رپورٹ سن کر انہوں نے اطمینان کا اظہار کر بتایا، بودھی کے ذہن کو زیادہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر نفسیاتی تجزیے سے اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوئی ہے تو اسی عمل کو ایک ہفتے تک کے بعد دہرایا جائے، یہ جذباتی جھٹکے اس کی گویائی واپس لے آئیں گے۔ اب سب کو ایک ہی فکر تھی، بودھی کی زبان کھلے اور وہ بتا سکے کہ کیا ہوا۔ حویلی میں عورتیں اما بھی کو گھیر کر بیٹھ گئی کہ ڈاکٹر نے جو نفسیاتی عمل تجویز کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اما بھی نے بتایا کہ بودھی کی زبان نہیں کھل سکی۔ ایک بڑھیا بولی، اے لو، بیچارے کی زبان کیسے کھلے گی؟ زبان پر جنات نے تالا ڈال دیا ہے اور کوئی عامل جنات ہی یہ تالا کھلوا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیچارے یہاں کیا کریں گے؟ پھر باتیں چھڑ دیں کہ فلاں لڑکی پر آسیب آتا تو منہ سے کف جاری ہو جاتا اور تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ ڈاکٹر و حکیموں کے علاج سے کچھ نہ ہوا، جن پیر کو بلایا تو انہوں نے آسیب کو مار بھگایا اور وہ تندرست ہو گئی۔ اب امبی کو مشورے دیے جانے لگے کہ بودھی کا روحانی علاج کرایا جائے۔ دادا گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جن پیر کو بلانے کے لیے کہا۔ دادا نے جواب دیا، میں ان ڈھکوسلوں کو نہیں مانتا، خامخواہ اپنا ایمان کیوں خراب کروں؟ وہی بڑھیا جس نے محلے کی لڑکی کا قصہ سنا تھا کہنے لگی، میاں بادشاہ، پیر صاحب کے روحانی عمل پر بڑے بڑے لوگ ایمان لے ہیں اور آپ سے ڈھکوسلا کہتے ہیں، توبہ توبہ۔ دادا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اماں بھی نے خیال ظاہر کیا، پیر صاحب کو دکھا لینے میں کیا حرج ہے، شاید انہی کے فیض سے بودھی کی زبان کھل جائے۔ جن پیر اللہ لوگ ہیں، بڑھیا نے بات آگے بڑھائی۔ سنا جنات ان کا نام سن کر ہی فرار ہو جاتے ہیں، کیا خبر ادھر وہ آپ کی حویلی میں قدم رکھیں؟ ادھر بودھی بولنے لگے، میاں جنات نے زبان پکڑ رکھی ہے بیچارے کی۔ اماں بھی نے پھر اصرار کیا اور نہ جانے دادا کو کیا خیال ہے، بولے پیر صاحب کو بلا لیا جائے۔ دوسرے روز جن پیر تشریف لے، انہوں نے بودھی کو دیکھ کر اس کی چیخیں اور گراٹیں سنی تو بڑے جلال میں کہا، بڑا خوفناک جن معلوم ہوتا ہے، مگر مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا، چلا کر بھسم کر دوں گا۔ پیر صاحب کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، وہیں عملیات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بودھی کو بند کمرے میں سامنے بٹھا کر اس کے اندر گھسے ہوئے جن سے دیر تک محور کلام رہے، بار بار کچھ پڑھتے، بار بار اس سے نکل آنے کی دھمکیاں دیتے، مگر ان کی دھمکیوں کے جواب میں بودھی صرف ٹکراہٹیں سنائی دیتی۔ پیر صاحب نے کئی دھونے دے کر بیچارے کا برا حال کر دے، اپنے سارے حربے آزما لے، مگر بودھی کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے کچھ اور بگڑ گئی۔ تیسرے دن اس کی دیوانگی خطرناک صورت اختیار کر گئی، اس نے جن پیر پر حملہ کر دیا۔ پیر صاحب بدحواس ہو کر کمرے سے بھاگے، اعتراف کیا، بودھی کا جی میرے بس کا روگ نہیں، کسی بڑے عامل کو بلا لیا جائے۔ میاں بادشاہ نے پیر صاحب کو نذرانہ دے کر رخصت کر دیا اور بودھی کو پھر ڈاکٹر احمد کے پاس لے گئے۔ وہ اس کی خطرناک تبدیلی پر حیران ہوئے، اس پر درندگی غالب آنے لگی تھی اور یہ آثار اچھے نہ تھے۔ دادا نے جن پیر کے روحانی عمل کا ذکر کیا تو ڈاکٹر مارے حیرت و تعجب کی ان کی صورت دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ تو ان فضول باتوں کو نہیں مانتے، پھر اس تجربے کی کیا ضرورت تھی؟ بس کیا بتاؤں، عورتوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے بودھی کا معائنہ کیا اور سر پیٹ لیا، کیس بگڑ گیا۔ میاں بادشاہ کیا ہوا؟ ذہنی تبدیلی کا عمل بالکل معطل ہو گیا، دماغ کے ساتھ اعصاب بھی مردہ ہو گئے اور رہی صحیح انسانی حیثیات ختم ہو گئی، شاید اب یہ کبھی اصل حالت پر نہ آ سکے۔ دادا پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا، بودھی کو جو دنیا دی گئی، انہوں نے دماغی نسوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے، جن میں طبعی عمل سے تبدیلی کا امکان تھا۔ اب کوئی معجزہ اس کی یادداشت واپس لا سکتا ہے۔ یہ کیس میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ دماغی امراض کے معاملے میں ڈاکٹر احمد ایک اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ثابت ہوا۔ بودھی کی دماغی تبدیلی اب ممکن نہ تھی۔ دادا آنکھوں میں آنسو لے گھر لوٹے۔ انہیں تو کس بات کا تھا کہ اپنے جوان بیٹے کو پیش آنے والے حادثے کی نوعیت جاننے سے محروم ہو گئے، کیونکہ بودھی وہ واحد آدمی تھا جو اصل صورتحال سے آگاہ کر سکتا تھا۔ دوسرا صدمہ یہ گزرا کہ وہ بیچارہ ذہنی تبدیلی کے عمل سے محروم ہو گیا۔ دادا خود کو اس کے ذمہ دار سمجھتے تھے، اگر ضعیف الاعتقاد عورتوں کی باتوں میں آ کر پیر صاحب کو بلانے کی حامی نہ بھرتے تو بودھی کے دماغ کی نسیں مردہ نہ ہوتی۔ یہ ایک معمولی سی غلطی نے بہت بڑا نتیجہ پیدا کیا تھا۔ مجھے اور امی کو دیکھ کر بودھی کی آنکھوں میں آشنے کی جو چمک ابھری تھی وہ بجھ گئی، ڈوب گئی، مر گئی، اور اس کا شعور پھر ان اندھیروں میں لوٹ گیا جہاں ایک درندے کی چیخوں اور گھرراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ تھا بے رحم تقدیر کا وہ کھیل جو ہمارے ساتھ کھیلا گیا، اور یہ تھے حالات کی وہ صورت جو ہمارے اپنے ہاتھ سے بگڑ گئی۔ شاید ہماری قسمت میں دکھ اور کچوکوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب کبھی امید کی جوت روشن ہوتی، گردش ایام کا کوئی بے رحم جھونکا اسے بجھا کر گزر جاتا۔ جب کوئی خوشی کی خبر آتی، ساتھ ہی مایوس اور بے یقینیوں کے اندھیرے بھی ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ ابو کی گمشدگی کے بعد نیا خط جو ان کی حیات کا مسئلہ لے کر آیا تھا، ہمیں دکھوں کی قبر سے نکال لے آیا اور ان کی واپسی کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ جب اس امید کی روشنی بھی مدھم ہونے لگی، یکلخت بودھی کی حیرت انگیز آمد نے ایک نئی صورت پیدا کر دی
اور توقع ہوئی شاید وہ کچھ بتا سکے کہ اس کے صاحب کہاں ہیں اور کب واپس آئیں گے، مگر ڈاکٹر احمد کے تجزیے نے بودھی کی پراسرار دیوانگی کا جو افسانہ تبدیلی اب اس قدر ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف بودھی ہی اس حادثے یا واقعے پر روشنی ڈال سکتا تھا، لیکن دست تقدیر نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، اور اب ہمیں یہ بھی معلوم نہ کر سکتے تھے کہ ابو کے ساتھ کیا گزری۔ قدرت کے بعض فیصلے کتنے سخت ہوتے ہیں، اس بات کا انداز ہمیں اپنی زندگی کے مختلف تجربات سے ہوا۔ کس قدر عجیب و غریب تھے وہ ایام حیات جو دھوپ چھاؤں کی طرح گزر رہے تھے۔ کبھی ہم شمع امید کی طرح جلتے اور کبھی چراغ قبر کی مانند بجھ جاتے تھے۔ کتنا خوفناک تھا تقدیر کا وہ مذاق جو ہمارے ساتھ جاری تھا۔ ہم اپنے دلوں پر منجمد نہ ہونے والے زخم لیے جی رہے تھے۔ بودھی کی واپسی اور دیوانگی نے ہمارے سینوں میں غم کے نئے بھنور ڈال دیے، اور گھر کا ہر فرد ان بھنوروں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مگر انسان کی فطرت ہے کہ وہ مایوسی میں بھی اس کی سہارے تلاش کرتا اور موت کے اندھیروں میں زندگی کے لیے بھٹکتا رہتا ہے۔ اگرچہ حالات کی ایک واضح صورت ہمارے سامنے تھے، ہم ڈاکٹر احمد کا فیصلہ سن چکے تھے کہ حادثہ پیش آ چکا ہے، پھر بھی کسی نئی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ ابو نے گارو بستی سے جو طویل خط لکھا تھا وہی ان کا آخری خط ثابت ہوا، اور وہی ان کی زندگی کا آخری ثبوت بھی تھا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا اس قسم کے 2 مکتوب جو پروفیسر ہرش اور اس کی بیوی سٹیلا سونیا نے رقم کیے کلکتہ سے ہوتے انگلستان پہنچے اور لندن کے کسی اخبار میں شائع بھی ہو گئے تھے۔ پروفیسر ہرش نے نیشنل میوزیم لندن کے ڈائریکٹر کے نام، جن کے ذاتی دوست تھے، ایک طویل مکتوب ارسال کیا۔ اس مکتوب میں انہوں نے سفر آسام کی کم و بیش وہی تفصیل رقم کی جو ابو نے اپنے خطوط میں لکھی۔ پروفیسر نے اعتراف کیا تھا کہ اپنے پنجابی دوست ناصر نواب کی وجہ سے وہ انسان کی قدیم زندگی کے بارے میں بعض اہم معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور لوٹ کر آئیں گے تو حیرت انگیز انکشافات کر سکیں گے۔ دوسرا خط سٹیلا سونیا نے اپنے بھتیجے مسٹر اینڈریو کے نام لکھا، جو دراصل ایک وصیت نامہ تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ مسٹر اینڈریو بنگال ہوم گورنمنٹ میں 2nd سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھے، مگر جنگ عظیم شروع ہوتے ہی لندن طلب کر لیے گئے۔ سٹیلا سونیا کا متذکرہ وصیت نامہ کلکتہ آفس سے انہیں لندن کے پتے پر بھیج دیا گیا تھا۔ مسز سونیا نے اینڈریو کو اطلاع دی تھی کہ اس کے شوہر اپنے دوست نواب ناصر حیات کے ساتھ، جس کا عقد کلارا کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک پرخطر سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ سفر عجیب الخلقت درندے کی تحقیق و جستجو کے لیے کیا جا رہا ہے جو انتہائی پرخطر ہے۔ اگرچہ پارٹی کے پاس کافی اسلحہ اور ایمونیشن موجود اور حفاظت کے انتظامات کر لیے گئے، پھر بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ خیال یہی ہے 1.5-2 ماہ کے اندر یہ مہم سر کر کے وہ آسام میں لوٹ آئیں گے، لیکن دیر ہو جانے کی صورت میں یہی سمجھ لیا جائے کہ پارٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ان حالات میں مسز سٹیلا سونیا نے اینڈریو کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر میں 1 سال کے اندر یعنی 3 جون سن 1915 تک سفر سے واپس نہ آ سکی یا اس تاریخ تک اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہ بھجوا سکی تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں، میرے شوہر پروفیسر ولیم ہرش، میری بیٹی کلارا اور اس کے شوہر نواب ناصر حیات اس دنیا میں نہیں رہے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس صورت میں مسٹر اینڈریو جو میرا بھتیجا ہے، میری تمام متروکہ جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کا بلا شرکت غیر وارث اور مالک قرار پائے گا۔ مسز سٹیلا سونیا نے اس وصیت نامے کی ایک نقل لندن میں اپنے مشیر قانون کے نام بھی ارسال کر دی تھی۔ ابو کے طویل خط کی طرح پروفیسر کا مکتوب اور سٹیلا سونیا کا وصیت نامہ اس قافلے کی آخری دستاویزی نشانات تھے جو گارو بستی سے کسی انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہوا تھا، اور بعد ازاں اس کی کوئی خیر خبر نہ مل سکی۔ اس پر کیا بیت گئی؟ قافلے کا ایک فرد بودھی ضرور واپس آ گیا، لیکن وہ کچھ بتانے کے قابل نہ تھا۔ اب ہماری معلومات کا دوسرا ذریعہ مسٹر اینڈریو تھے، جن سے معلوم ہو سکتا تھا کہ آیا اس کی خالہ مسز سٹیلا سونیا نے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اطلاع بھیجی ہے یا نہیں۔ اگرچہ جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری تھا، یورپ کے میدانوں میں کشت و خون ہو رہا تھا، اس جنگ میں بہت سی طاقتیں شامل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے بحری راستے غیر محفوظ ہو گئے تھے اور یورپ و انگلستان جانے والے ڈاک کا نظام بھی متاثر ہوا تھا۔ پھر بھی مسٹر اینڈریو کا پتہ معلوم کرنے کے بعد امینے نے لندن خط لکھا، جس کا جواب کئی ماہ کے بعد موصول ہوا۔ ان کے خط پر 21 جون سن 1915 کی تاریخ درج تھی۔ جواب کس قدر مایوس کن تھا بلکہ ہولناک تھا، اس کا اندازہ خط کے مضمون سے ہو جائے گا جسے درج ذیل کرتا ہوں۔ مسز نواب ناصر حیات، میری آنٹی مسز سٹیلا سونیا، جس کے بارے میں آپ نے دریافت کیا ہے، نہ تو خود واپس آئی نہ اس کی زندگی کے متعلق کوئی خبر مل سکی ہے۔ میری کزن کلارا کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی، جس نے آپ کے شوہر کے ساتھ شادی کر لی تھی، اس لیے آنٹی سٹیلا سونیا کے وصیت نامے کے مطابق اس کے قانونی مشیر نے اسے پروفیسر ولیم ہرش، کلارا اور نواب ناصر حیات کو مردہ تصور کر لیا ہے۔ قانونی مشیر نے 3 جون سن 1915 کو وصیت کی روح سے میری خالہ کی تمام متروکہ جائیداد میرے نام منتقل کرنے کے احکام جاری کر دیے اور ضروری نوٹس بھیج دیے تھے، لیکن جنگ کی وجہ سے چونکہ راستے مخدوش ہیں اور مواصلات و اطلاعات کا نظام متاثر ہوا ہے، اسے میں نے درخواست کی تھی کہ انتقال جائیداد کی قانونی کارروائی کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیا جائے،
شاید ان کا خط جنگ کی وجہ سے لیٹ ہو جائے، لہذا کچھ انتظار ضروری ہے۔ مگر افسوس، پورے 17 روز مزید انتظار کے باوجود جب خالہ سونیا کی طرف سے کوئی چٹھی یا اطلاع موصول نہ ہو سکی، تب 20 جون 1915 کو اسے مردہ قرار دے کر تمام جائیداد میرے نام منتقل کر دی گئی، اور یہ کارروائی آج ہی عمل میں آئی ہے، اور اس کی اطلاع آج ہی بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ خالہ کی جائیداد اگرچہ کافی ہے، لیکن اتنی بڑی جائیداد حاصل کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس کے برعکس میں ایک گہرے صدمے سے دوچار ہوں۔ اپریل 1914 کو جب میں کلکتہ میں اپنے سرکاری فرائض ادا کر رہا تھا، آپ کے شوہر نواب ناصر حیات سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے انہیں آسام اور شمالی علاقوں کے کچھ نقشے مہیا کیے تھے۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کو ذاتی طور پر لکھ دیا تھا کہ وہ میرے رشتہ داروں اور آپ کے شوہر کے آرام کا خیال رکھے، مگر مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے روانہ ہوئے تو پھر لوٹ کر نہیں آ سکے۔ 3 جون 1914 کو میری خالہ سٹیلا سونیا نے گارو بستی سے جو خط اور وصیت نامہ بھیجا تھا وہ ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی ہے، اور 21 جون 1915 کو بعد ناخواستہ وصیت پر عمل کرنا پڑا۔ مجھے اس سانحے پر بے حد افسوس ہے جو میرے عزیزوں اور آپ کے شوہر کو پیش آیا۔ میں نے اپنے سرکاری ذرائع سے بھی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن تبت اور چین کی حکومتوں نے کسی ایسی پارٹی کے متعلق مکمل علمی کا اظہار کیا جو برف اور ہوا کے تباہ کن طوفان کے ایام میں تبت سے گزری ہو۔ میں نہیں جانتا اس بد نصیب پارٹی کو کیا حادثہ پیش آیا، مگر آپ ہی کی طرح میں بھی بے حد اداس اور غمزدہ ہوں۔ مجھے اپنی عزیز ترین آنٹی، اپنی کزن کلارا، آپ کے شوہر نواب ناصر اور پروفیسر ولیم ہرش کی وفات پر گہرا دکھ ہے، مگر موت ایک ایسا عمل ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ سوگوار، اینڈریو، 17/7 پیکاڈلی، لندن۔ اس خط نے جو کیفیت پیدا کی وہ میرے اظہار بیان سے باہر ہے۔ صاف اور کھلے لفظوں میں پہلی بار سٹیلا سونیا اور پروفیسر ہر کے ساتھ ابو اور کلارا آنٹی کی حسرتناک موت کا ذکر کیا گیا، اور لندن میں نے مردہ قرار دے کر سٹیلا سونیا کی وصیت کو جامع عمل پہنایا جا چکا تھا۔ سٹیلا نے اپنے وصیت نامے میں پروفیسر ہرش، کلارا آنٹی اور ابو کا ذکر اس سے ضروری سمجھا تھا کہ قانونی طور پر ان افراد کی متروکہ جائیداد میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن سٹیلا کے ساتھ چونکہ ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ مل سکی تھی، لہذا ان سب کو مردہ قرار دے کر تمام جائیداد مسٹر اینڈریو کے نام منتقل کر دی گئی۔ جہاں تک اینڈریو کی پریشانی اور صدقے دلی کا تعلق تھا تو اس کا اندازہ اسی عمل سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے خالہ کے خط یا کسی اطلاع کا 3 جون کے بعد 17 روز تک انتظار کیا، بالآخر 21 جون کو انتقال جائیداد کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اگرچہ حالات و واقعات بالخصوص بودی کی واپسی اور دیوانگی کا تجزیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر احمد اپنی طرف سے ابو کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا، مگر نامعلوم منزل کی طرف جانے والے مسافروں کی زندگی کے بارے میں جو موہوم سی امیدیں اور خوش فہمیاں اب تک قائم تھی، وہ مسٹر اینڈریو کا جواب آتے ہی ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ امی کے دل پر ایک قیامت بیت گئی۔ اماں بھی اپنا سینہ پیٹتی ہوئی چیخ مار کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ دادا کئی بار پہلے بھی جوان بیٹے کو رو چکے تھے، اب بلک بلک کر روئے اور گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوکروں اور نوکرانیوں نے بھی ہماری اس مصیبت پر آنسو بہائے۔ ہمارے تڑپنے رونے کا یہ جگر گداز منظر بودی نے بھی دیکھا، مگر کسی جذبے کا اظہار نہ کیا۔ مسٹر اینڈریو کے خط نے تمام اہل قافلہ کو پیش آنے والی موت کی تصدیق کر دی۔ گویا وہ قافلہ 3 جون سن 1914 کو گارو بستی سے روانہ ہوا، اپنی منزل پر پہنچ گیا، اور اس منزل سے کسی کا واپسی آنا ممکن نہ تھا۔ ایک کہانی تھی جو ختم ہو گئی، ایک افسانہ تھا جو اختتام کو پہنچا، اور مسٹر اینڈریو کا جواب ہماری کتاب امید کا تمتمہ ثابت ہوا۔ امی مجھے سینے سے چمٹائے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی، جو لگتا تھا کہ ان کے یقین کی تمام دیواریں ریزہ ریزہ ہو کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ پراسرار اندرونی اعتماد جس نے ان کی ذات کو ایک تک سہارا دے رکھا تھا، کسی ہولناک بھوچال کی طرح انہیں توڑتا پھوڑتا گزر گیا، اور آنسوؤں کے سوا اب ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ کسی عزیز کی وفات کا حادثہ یوں تو ہر گھر پر یکساں اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اجل کا قاصد ہر امیر غریب گھرانے میں آہوں اور آنسوؤں کے ہدیے بانٹتا ہوا گزرتا ہے، لیکن جو سانحہ ہم پر گزرا اس کی نوعیت مختلف تھی اور انتہائی المناک بھی۔ لوگ ایک ہی بار مرتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب بھی ایک ہی بار ان کے ماتم کی اذیت سے گزرتے ہیں، مگر ہم کئی بار ان اذیتوں سے گزرے، کئی بار روئے، کئی بار امید و بیم کی سولی پر لٹکتے تھے۔ ہماری امیدوں کے چراغ بجھ بجھ کر جلتے اور جل جل کر بجھتے رہے تھے۔ آج کی ڈور بے شک چھوٹ جاتی لیکن ٹوٹتی نہ تھی، اور کوئی نہ کوئی جھٹکا اس کے دوسرے سرے پر ہونے والے حرکت کا پتہ دیتا تھا، جس سے ہم کسی نہ کسی نئی خوشی فہمی میں مبتلا ہو جاتے۔ مگر اینڈریو کے خط نے ایسا زبردست جھٹکا دیا کہ آخری ڈور بھی ٹوٹ گئی، اور ہم کٹی ہوئی پتنگوں کی طرح ہوا کے دوش پر ڈگمگاتے، لڑکھڑاتے، ڈولتے، کعوے کاٹتے زمین پر آ گرے۔ اب کوئی امید باقی نہ تھی، کوئی توشہ امید نہ تھا۔ آج کے سارے جگنو مر گئے، خوش فہمیوں کے سارے چراغ گل ہو گئے، اور چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آسمان ہماری بدنصیبی پر حیران تھا، زمین ہماری تیرا بختی پر دم بخود تھی۔
مودی کی واپسی کا ثانیہ بھی تازہ تھا کہ لندن سے آنے والا خط ہماری بربادی کا آخری پیغام ثابت ہوا اور ہمیں صاف لفظوں میں خبر کر دی گئی کہ نواب ناصر حیات اس دنیا میں نہیں۔ یہ الفاظ بندوق سے نکلنے والی گولیوں کی طرح ہمارے سینوں میں پیوست ہو گئے۔ ایک دھماکہ ہو، اس کے ساتھ ہی حویلی میں کوہرام اٹھا اور اہل محلہ کو ایک بار پھر ہمیں سنبھالنے کے لیے بھاگے۔ آہوں آہوں آنسوں اور سسکیوں کے درمیان مسٹر اینڈریو کا خط پھر پڑا گیا۔ میاں بادشاہ بھی روئے اور ان کے بیٹے کی جوان مرگی پر لوگ بھی روئے۔ دادا راضی بر رضا رہنے والے آدمی تھے، آسام سے لوٹے تو انتہائی المناک حالات کے باوجود بار بار یہی کہتے تھے، جو میرے مولا کی مرضی۔ اب دوسرے یہ دلاسا دیتے، صبر کی تلقین کرتے، لیکن ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ زبان سے ایک ہی فکرہ بار بار نکلتا تھا، الہی مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی جس کی سزا اس طرح دی گئی اور مجھے امیدوں کے سہارے دے کر یوں پھینک دیا گیا جیسے میں تیرے حضور قابل رحم نہیں۔ لوگ دلوں پر غم کا بوجھ لے باری باری رخصت ہو گئے۔ وہ عورتیں جو پرسہ دینے آئی تھی، امی اور اماں بھی کی حالت پر اشک بہاتی اور آنکھیں پوچھتی لوٹ گئی۔ گھر سے تعزیت گزاروں کو ہجوم چھٹا تو امی رامپور خط لکھنے بیٹھ گئیں اور والدین کو ایک بار پھر اپنی بدنصیبی کی اطلاع دی۔ ان کے خط نے رامپور میں صف ماتم بچھا دی اور وہی کیفیت پیدا کی جو مسٹر اینڈریو کے خط پر لاہور میں گزر گئی تھی۔ نانی اور نانا نواب اپنی سوگوار بیٹی کا دکھ بانٹنے ایک بار پھر لاہور آئے۔ اب کی امی اپنے ماں باپ سے لپٹ کر اس طرح روئے کہ گھر کے در و دیوار کانپ اٹھے اور اڑوس پڑوس کی دیواریں بھی لرز گئی۔ اماں بھی اور میاں بادشاہ نے پکڑتے سنبھالتے اور جوان بیٹے کی موت پر خود بھی آنسو بہاتے تھے۔ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ پیش آ گیا۔ مسٹر اینڈریو کا خط ابو کی موت کا قانونی سرٹیفکیٹ تھا جس کے ساتھ ان کی داستان حیات کا خاتمہ ہو گیا، اور اس سانحہ عظیم کے بعد دنیا کی نظروں میں گویا امی کا تعلق بھی اس گھرانے سے ٹوٹ گیا تھا۔ مگر جیسا میں پہلے بیان کر رہا ہوں، امی کسی حالت میں رشتہ توڑنے پر تیار نہ تھی جو قدرت نے باندھا تھا۔ پہلے کی طرح اب ان کا فیصلہ یہی تھا کہ جس گھر میں ہماری ڈولی آئی ہے اسی دہلیز سے ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ ابو نے بھی اپنی آخری خط میں یہی تاکید کی تھی، اور اب جبکہ سب کچھ ختم ہو گیا تو امی نے ماں باپ کے سامنے اپنی کلائیوں کی چوڑیاں توڑ دی۔ نانا نواب کو چھوڑ کر میاں بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور روتی ہوئی بولی، ابا میاں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر سے کبھی جدا نہ کیجیے گا۔ میاں بادشاہ تو پہلے ہی امی کو دیکھ کر جیتے اور انہیں گھر کا مالک و مختار بنا چکے تھے۔ یہ الفاظ سنگر گھائل پنچھی کی طرح تڑپ گئے اور گلوگیر آواز میں کہنے لگے، انجمن بیٹی تم اس گھر کی مالکن ہو، یہ گھر تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، یہاں تمہارے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ اماں بھی نے بڑھ کر بہو کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لپٹا لیا، پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پیشانی چومی اور اس طرح امی سے ایک نیا تعلق قائم کیا۔ پہلے وہ اس گھر میں بہو سمجھی جاتی تھی، اب بیٹی بن گئی۔ نانا نانی نے سب کچھ دیکھا اور بیٹی کے فیصلے کو اس کی تقدیر سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ 2-3 روز ٹھہرے، پھر دل پر غم کا نیا بوجھ لیے رامپور لوٹ گئے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کے سفر کی یہ داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔